بعض لوگ خصیتین اپنے بچوں کو کھانے کے لیے دیتے ہیں اس واسطے کہ ان کے بچوں کو پیشاب نکل جاتا ہے، تو پیشاب نکلنے کے لیے ان کو دوائی دیتے ہیں خصیتین۔ تو شرعی طور سے اگر دیکھا جائے خصیتین حرام ہے۔ ہر وہ چیز جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام قرار دیا اور جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذات خود حرام قرار دی تو ان کا کھانا کسی حال میں بھی جائز نہیں۔ تو خصیتین یہ حرام ہے کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جانور کے اندر 7 چیزیں حرام ہیں۔ ایک جو بہنے والے خون ہے، اسی طرح سے غدود ہے، اسی طرح اس میں خصیتین بھی آتی ہے، تو خصیتین حرام ہے۔ جب خصیتین حرام ہے تو حرام ہونے کے بعد ان کا کھانا بالکل بھی جائز نہیں۔ اب چونکہ یہ عذر پیش کر کے بچوں کو کھانے کے لیے دیتے ہیں کہ ان کا پیشاب نکل جاتا ہے، تو یہاں پر ایک مسئلہ دوسرا کھڑا ہوتا ہے، کیا ہم حرام چیز کو دوائی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ تو جب ہم کلام پاک کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو کلام پاک میں لکھا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ جب حالت پہلے حرام چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ حرام ہے، پھر الگ کر دیا گیا، تخصیص کر دی گئی ہے فَمَنِ اضْطُرَّ، جب اضطرار کی حالت ہو، غیر باغی ولا عادن، اضطرار کی حالت، اور پھر نہ پیڑ بھر کے کھانے کا دل چاہتا ہو، اور نہ ایک تو پیٹ کر کے بھی کھائے اور نہ لذت کے لیے بھی نہ کھائے، بلکہ صرف اضطرار کی حالت میں اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ حرام چیز کا استعمال کر سکتا ہے، تو اس کے لیے وہ حرام چیز حلال نہیں بن جائے گی، بلکہ فلا اثم علیہ کا لفظ رب ذوالجلال وہاں پر فرما رہے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، تو اس پہ گناہ نہیں، حالت اضطرار میں وہ حرام چیز کھا رہا ہے، اس کو کھانے سے پیٹ بھرنا بھی مقصود نہیں، لذت حاصل کرنا بھی مقصود نہیں، صرف حالت اضطرار میں اپنے آپ کو بچانا مقصود ہے، تو فلا اثم علیہ، اس پہ گناہ نہیں ہے، لیکن حرام ہے، حرام حلال نہیں ہو سکتی ہے، تو اس پہ گناہ نہیں ہے، باقی وہ حرام ہے۔ کیونکہ بچے کا پیشاب نکلنا اس میں اضطراری حالت تو ہے نہیں، بچے کا پیشاب نکل جاتا ہے۔ آج کل کے زمانے میں تو آج کل کی دنیا میں بہت بڑی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، تو پیشاب نکلنا ایک چھوٹی سی بیماری ہے، ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، کیونکہ ایک حرام چیز کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ جس چیز کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام روک رہے کھانے سے، رب ذوالجلال روک رہے کھانے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو حرام ہے اس کو مت کھاؤ، تو ہمیں نہیں کھانی چاہیے نا، اس کو کھانے کے بعد ہم گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور حرام چیز کھانا کا تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے یہ چھوٹی موٹی بیماری ہے، اس کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے، ڈاکٹر صاحب آپ کو دوا دیں گے، آپ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ہاں اگر آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کرنے کے بعد سب بڑے بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتے اور آپ کو آخر پر سبھی ڈاکٹر ڈکلیئر کرتے کہ اس کا علاج نہیں ہونے والا ہے، اور آپ کے پاس آخری علاج ہی بچتا ہے، تو پھر ان حالتوں میں آپ اس چیز کو استعمال کر سکتے ہو جب آخری مرحلہ، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے آج کے وقت میں، آرام سے اس چیز کا علاج ہو سکتا ہے۔ اسی لیے جب بھی بچے کا پیشاب نکل جائے تو برائے کرم مہربانی کر کے اس کو خصیتین، جانوروں کے جو خصیتین جس کو کشمیری میں پوش کہتے ہیں، وہ مت کھانے دے دو، اور کچھ لوگ تو اس کو لذت کے لیے کھاتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ تو حرام چیز ہے، ایک نجس چیز ہے، اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ بہرحال منع کیا گیا اس کے کھانے سے، کچھ لوگ تو لذت کے لیے کھاتے ہیں، وہ تو ایک تو حرام ہے، حرام سے بڑے حرام ہے، یہاں تو مجبوری کی حالت میں کھانے کی اس اجازت نہیں ہے، اگر بالکل اضطراری حالت، اور اضطراری حالت سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جان جانے کی خطرہ، آپ کا جو جان اس کو آپ کی جان جانے کا خطرہ، جو تھوڑی بہت تکلیف ہو جائے، تھوڑی بہت درد محسوس ہو، اس کو اضطراری حالت نہیں کہیں گے، اس وقت اضطراری حالت کہیں گے جب آپ کی جان جانے کے خطرہ، تب جا کر اضطراری حالت کو کہہ سکتے ہیں۔ تو کچھ لوگ لذت کے لیے کھاتے ہیں، لذت کے لیے نہیں، سوا نہیں تو بچوں کی اس مرض کو روکنے کے لیے کہ بچوں کا پیشاب نکل جاتا ہے، اس کے لیے خصیتین کھانے کو دیتے ہیں، تو ایسا جائز نہیں ہے، کیونکہ حلال چیزوں سے علاج جس وقت ہو سکتا ہے اس وقت حرام کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ ہاں جب آپ کو سبھی ڈاکٹر یہ ڈکلیئر کر دے گی اس کا علاج دنیا میں نہیں ہو جائے گا، اس کے لیے کوئی دوائی نہیں ہے، تو پھر آپ ایسا کر سکتے ہو، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے آج کے زمانے میں۔ ایک چیز، دوسری چیز بہت بڑی اہم مجھے یہ بتانی کہ پہلے زمانے میں ہم اپنے پرانوں سے، دادا دادی وغیرہ، ان سے سنتے جا رہے تھے ایک بات کہ جب آپ کے ہاتھ وغیرہ پہ زخم لگ جائے تو اس پہ چھوٹا پیشاب کرو، وہ زخم بھر جاتا ہے، کیونکہ آج کل کے دور میں ایسا تو ہے نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ اس چیز کو کوئی استعمال کرتا ہو کہ زخم لگنے کے بعد ہاتھ میں یا پاؤں میں کسی جگہ پر زخم لگتا ہو اور پھر چھوٹا پیشاب اس پہ لگاتا ہو،
تو یہ بھی حرام ہے کیونکہ پیشاب نجس سے حرام ہے. اور زخم کا علاج جو کہ حلال چیز سے کرنے حلال دوائی سے کرنے جب آپ کا ہر کوئی چیز ختم ہو جائے گی آپ کے زخم میں اضطراری حالت ہو جائے گی کہ اب یہ زخم جو کہ ناسور بڑھ رہا ہے اور اس کی حلال دوائیں دنیا میں نہیں ہے اس کا علاج دنیا میں نہیں ہو رہا ہے ایک یہی علاج بچ رہا ہے پھر جا کر آپ ایسا کر سکتے لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ زخموں کے لیے تو آج بڑے بڑے زخم ہے سرجریاں کی جاتی ہیں ان کے لیے دوائی ہے تو چھوٹے زخم کے لیے آپ پیشاب کا استعمال نہ کریں کیونکہ حرام ہے پیشاب کا بھی استعمال کرنا اور خصیتین بھی حرام ہے اسی لیے حرام چیز کو آپ بطور دوا ظاہر استعمال کر سکتے ہو باطن استعمال کر سکتے ہو اور کھانے کے لیے بھی آپ ان سب چیزوں کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں کہ کوئی خصیتین وغیرہ شوق سے کھاتا ہے تو سب کو جائز نہیں ہے سوائے اضطراری حالت ہو جب آپ کی جان کا خطرہ ہو آپ کو جان جانے کا خطرہ ہو ان حالتوں میں صرف بے قدر ضرورت آپ استعمال کر سکتے ہو اس کے علاوہ اجازت نہیں.